یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کیس کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ کیس ایک بہادر پولیس انسپکٹر کے گھر کے بالکل سامنے والے گھر سے شروع ہوا، مگر پولیس انسپکٹر کو اس کی بھنک تب لگی جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انسپکٹر حارث کا گھر پولیس کالونی میں تھا۔ وہ اپنے ذاتی گھر میں رہتا تھا جو ایک نئی آباد کی ہوئی کالونی میں واقع تھا۔ آس پاس کے لوگ انسپکٹر حارث کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ ان کی وجہ سے یہ کالونی جرائم سے پاک تھی۔ انسپکٹر حارث کے گھر کے بالکل سامنے والے گھر میں سعید اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ سعید کی 2 بیٹیاں ثنا اور شمع تھیں، جبکہ ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام جاسم تھا۔ ثنا اور شمع ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں۔ دونوں کافی خوبصورت اور شوخ و چنچل سی تھیں۔ کالونی کے سبھی لوگ ان بچوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن ایک ایسی واردات ہوئی کہ انسپکٹر حارث بھی دنگ رہ گئے۔ شہر سے دور ایک کچرا کنڈی پر ایک کٹا ہوا سر ملا ہے جس کو جلا کر اس کی شناخت ختم کر دی گئی ہے۔ کچرا اٹھانے والے بچے نے وہ سر دیکھا اور شور مچا دیا۔ علاقہ مکینوں نے پولیس کو اطلاع کی۔ پولیس نے پورا علاقہ چھان مارا مگر باقی دھڑ کہیں نہیں ملا۔ اگلے دن لاش کے بازو اور ٹانگیں شہر کے مختلف کچرا گھروں سے مل گئیں۔ وہ کسی نوجوان لڑکی کی لاش تھی۔ مقتولہ کا دھڑ اب بھی غائب تھا۔ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کھلبلی مچ گئی۔ پولیس نے مقتولہ کے فنگر پرنٹ لے کر ڈیٹا نکلوایا اور پورا ڈیٹا متعلقہ تھانے بھیج دیا۔ وہ متعلقہ تھانہ انسپکٹر حارث کا تھا۔ مقتولہ کے ڈیٹا کو دیکھ کر انسپکٹر حارث کے ہوش اڑ گئے اور وہ سیدھے اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ انسپکٹر حارث بھاگتے ہوئے سعید کے گھر میں داخل ہوئے اور شمع کو آوازیں دینے لگے۔ گھر والے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انسپکٹر حارث ان سے چیخ چیخ کر شمع کے بارے میں پوچھنے لگا۔ شمع کا نام سن کر سعید کی بیوی فضا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بتایا شمع 4 دن سے گھر سے غائب ہے۔ انسپکٹر حارث کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ حیران تھے کہ شمع کے والدین نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی خبر پولیس سے کیوں چھپائی۔ جواب میں سعید نے ایسی کہانی سنائی کہ انسپکٹر حارث سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ سعید نے بتایا کہ شمع کا کسی لڑکے کے ساتھ افیئر تھا۔ جب سعید کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے شمع پر سختی کی۔ سعید چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں، مگر کم عمری کا عشق شمع کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ بغاوت پر اتر آئی۔ وہ ماں باپ کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی اور دھمکی دی کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی تو انسپکٹر حارث کے پاس جا کر ماں باپ کے خلاف جھوٹی رپورٹ درج کروا دے گی کہ یہ اپنی بیٹوں سے جسم فروشی کرواتے ہیں۔ سعید نے بتایا کہ یہ سن کر ان کے اوزان قطع ہو گئے اور انہوں نے شمع کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے شمع سے کہا اس لڑکے کو گھر بلاؤ تاکہ ہم تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیں۔ شمع یہ سن کر خوش ہو گئی، مگر اس بات کے کچھ دن بعد شمع اچانک غائب ہو گئی۔ سعید نے اپنی عزت بچانے کے ڈر سے پولیس کو نہیں بتایا۔ انہوں نے اپنے طور پر شمع کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ انسپکٹر حارث نے انہیں بتایا کہ کچرا کنڈی سے شمع کی کٹی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ سنتے ہی شمع کے ماں اور بہن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انسپکٹر حارث نے انہیں یقین دلایا کہ وہ جلد سے جلد شمع کے قاتل کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ جب انہوں نے اس لڑکے کے بارے میں جاننا چاہا تو پتہ چلا کہ گھر میں کسی نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا ہے۔
نہ وہ یہ جانتے تھے کہ شمع کی زندگی میں یہ لڑکا کہاں سے آیا۔ انسپیکٹر حارث کو یقین تھا کہ شمع کی بہن ثنا اس بارے میں جانتی تھی، مگر ثنا اپنی بہن کی موت کے صدمے سے نڈھال تھی۔ اس کے لیے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ثنا نے اپنے موبائل کے ایک گروپ فوٹو میں ایک لڑکے کی تصویر پر انگلی رکھ کر بتایا کہ وہ لڑکا یہ تھا۔ پولیس نے فوری کارروائی کی، اس لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ اس لڑکے کا نام فہیم تھا اور وہ شمع کا کلاس فیلو تھا، مگر فہیم نے اس الزام سے انکار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا شمع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فہیم کا رشتہ اس کی پھپھی کی بیٹی سے طے ہو چکا تھا۔ وہ کینیڈا میں رہتی ہے اور اگلے 6 ماہ میں وہ بھی کینیڈا چلا جائے گا، لہٰذا وہ شمع یا کسی بھی لڑکی کے چکر میں پڑ کر اپنا مستقبل کیوں خراب کرے گا۔ پولیس نے شمع کے فون ریکارڈ چیک کیے۔ اس میں بھی ایک نمبر ایسا تھا جس پر شمع نے بہت زیادہ بات کی تھی۔ جب اس فون نمبر کی ڈیٹیل نکلوائی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک فیک نمبر تھا، جبکہ فہیم کے موبائل پر شمع کی کوئی کال نہیں تھی۔ پولیس نے شمع کے تمام دوستوں سے بھی معلومات حاصل کی۔ سب کا ایک ہی بیان تھا کہ فہیم اور شمع کے درمیان ایسا کوئی تعلق کبھی نہیں دیکھا۔ انسپیکٹر حارث حیران تھے کہ فہیم اور شمع کے درمیان تعلق اس حد تک تھا کہ فہیم نے شمع کو قتل کر دیا، مگر کسی کو اس بارے میں علم نہیں۔ تبھی ایک خیال ان کے دماغ میں بجلی کی طرح کونڈا۔ اس معاملے میں ثنا جھوٹ بول رہی تھی، اس نے پولیس کو گمراہ کیا تھا۔ اب کیس کی سمت بدل گئی۔ انسپیکٹر حارث کو شک ہوا کہ شمع کو اس کے والد نے عزت کے نام پر قتل کر دیا ہوگا، اور اب ثنا اپنے باپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ انسپیکٹر حارث ایک بار پھر ثنا کے پاس پہنچ گئے۔ اس بار ثنا کے انداز میں ڈر نمایاں تھا، وہ مسلسل جھوٹ بول رہی تھی۔ جب انسپیکٹر حارث نے اس کو تھانے لے جانے کی دھمکی دی تو اس نے سچ بتایا، اور یہ سچ اتنا گھناؤنا تھا کہ ثنا کے ماں باپ بھی سن کر حیران رہ گئے۔ ثنا نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر اس کی دوستی ایک لڑکے عامر سے ہو گئی تھی۔ ثنا نے اپنی کلاس بنک کر کے اس کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ شمع بھی ثنا کی طرح کوئی بوائے فرینڈ چاہتی تھی، مگر اب تک اس کو کوئی نہیں ملا تھا۔ کچھ عرصے بعد ثنا کو عامر سے بھی زیادہ مالدار لڑکا حمزہ مل گیا۔ اب ثنا عامر سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ثنا نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے ایک گیم کھیلا۔ ثنا نے عامر سے کہا کہ شمع کو ہماری دوستی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اور وہ کسی دن گھر میں سب کو بتا دے گی۔ ثنا نے عامر کو شمع کا نمبر دیا تاکہ عامر کسی فیک آئی ڈی سے شمع سے بات کرے اور دوستی بڑھائے۔ اس طرح ثنا کے پاس بھی شمع کے خلاف ثبوت آ جائے گا اور وہ بھی جوابی دھمکی دے سکے گی۔ ثنا نے سوچا تھا جب عامر اور شمع ایک دوسرے سے بات کرنے لگیں گے تو آہستہ آہستہ عامر سے دور ہوتی جائے گی اور شمع کو اس کے قریب کر دے گی۔ اس طرح عامر بھی خفا نہیں ہوگا اور شمع کو بھی ایک بوائے فرینڈ مل جائے گا، جبکہ وہ خود امیر کبیر حمزہ کے ساتھ مزے کرے گی۔ ثنا کا منصوبہ ناکام ہو گیا کیونکہ عامر کو شمع میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ وہ بار بار ثنا سے رابطہ کرتا۔ بالآخر ثنا نے عامر سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ حمزہ سے پیار کرتی ہے۔ عامر اس بات پر خفا ہوا، مگر ثنا نے پرواہ نہ کی۔ اتنا بتا کر ثنا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ثنا اپنا راز چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہی اور اسی لیے اس نے فہیم کو بھی پھنسانے کی کوشش کی۔ انسپیکٹر حارث نے عامر کی کھوج نکالی اور اس کو گرفتار کر لیا۔ عامر نے سچائی پر سے پردہ اٹھایا۔ عامر نے بتایا کہ ثنا نے شمع کے ساتھ دوستی کے لیے مجبور کیا تھا، مگر عامر کو شمع پسند نہیں آئی۔ شمع ایک چپکو ٹائپ لڑکی تھی۔ دوسری طرف شمع بری طرح عامر کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ وہ ہر وقت عامر کو کال اور میسیجز کرتی۔ وہ ہر دوسرے دن عامر کے فلیٹ پر پہنچ جاتی تھی۔ عامر انہی حرکتوں کی وجہ سے شمع کو ناپسند کرنے لگا۔ ویسے بھی عامر ثنا کو پسند کرتا تھا اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اسی دوران شمع مسلسل اس کو زج کرتی رہی۔
وہ बार बार आमिर को कॉल करके मिलने की जिद करती और शादी के लिए मजबूर करती थी। जब आमिर ने सना से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो सना ने हमजा के कातिल आमिर को ठुकरा दिया। आमिर गमो गुस्से से पागल हो गया। जिस वक्त आमिर सना से ये बातें कर रहा था उसी वक्त शमा वहां आ गई। आमिर पर जुनून सवार था। इसी जुनून में आमिर ने शमा का गला दबाकर इसको मौत के घाट उतार दिया। शमा के कत्ल के बाद आमिर डर गया। वो जेल नहीं जाना चाहता था। उसने शमा के छोटे छोटे टुकड़े करके शहर के मुख्तलिफ कचरा घरों में फेंक दिए ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। शमा का दर भी शहर की कचरा कोंडियों से मिल गया। ये एक नहायत अफसोसनाक वाकया था। शमा और सना के माँ बाप उन्हें आला तालीम याफ्ता और कामयाब देखना चाहते थे, मगर वो दोनों ही गलत सरगर्मियों में पड़ी गईं। एक ने अपनी जिंदगी गंवाई और दूसरी का मुस्तकबिल तारीक हो गया।